السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ توبہ آیت نمبر 25 سے شروع ہے۔ اس وقت یہاں حافظ نظر احمد والا ترجمہ، اس کو کھولنا صفحہ نمبر 427 میں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ البتہ اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے میدانوں میں، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تم پر زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا۔ لقد یقیناً نصرکم اللہ، اللہ سے تمہاری مدد ہوئی، فی مواطن تمہارے رہنے کی جگہ میں، وطن اسی سے نکلا ہے، کثیرتن کثرت سے، ویوم حنین اور وہ دورانیہ جو مشفقانہ تھا، یہ حنن سے نکلا ہے۔ جو سورہ مریم میں جب آتا ہے وہاں پر حنانت، تو وہاں تو یہ وہی کہتے ہیں شفقت سے فروغ دینا، تو یہ شفقت والا دورانیہ ہے۔ اذ اعجبتکم، جب تمہیں بھری لگے، کثرتکم تمہاری کثرت، فلم تغن عنکم شیئا بس نہیں تمہارے بارے میں کچھ تمہیں بے پرواہ کرے گا، وضاقت علیکم الارض اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت اس کو جو اپنی کشادگی میں تھی، ثم ولیتم پھر تم پھر گئے یا پلٹ گئے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے پیٹھ پر۔ تو اس کا رواں ترجمہ کر دیتے تاکہ بات ذرا سمجھ میں آ جائے۔ یقیناً اللہ نے کثرت سے رہنے کی جگہ میں تمہاری مدد کی، یعنی مشفقانہ دورانیے میں، جب تمہاری کثرت تمہیں خوب اچھی لگے، بس تمہارے بارے میں تمہیں کچھ بے پرواہ نہیں کیا، اور اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر پھر گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی تسکین نازل کی، اور اس نے لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ ثم پھر انزل اللہ سکینتہ، اللہ سامنے لے آیا اس کا سکون، اس کا ٹھہراؤ یا اس کی تسکین آپ کریں، علی رسول ہی اپنے پیغام دینے والے پر، وعلی المؤمنین اور ماننے والوں پر، وانزل جنودا لم تروها اور سامنے لے آیا لشکر تم اسے دیکھتے نہیں ہو، وعذب الذین کفروا اور انکار کرنے والوں کو سزا دیا، وذالک جزاء الکافرین اور وہی جزا یعنی نتیجہ ہے انکار کرنے والوں کا۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، پھر اللہ نے اپنی تسکین، اپنا ٹھہراؤ، اپنا سکون اپنے پیغام دینے والے پر اور ماننے والوں پر نازل کیا، اور لشکر ان اکٹھے ہو کر مدد کرنے والے نازل کیا یا سامنے آ گئے، تم نے اسے نہیں دیکھا، اور انکار کرنے والوں کو سزا دیا، اور وہی انکار کرنے والوں کا نتیجہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے گا، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں سب سے بڑی غلطی وہی ہوتی ہے جس کی چاہے، یعنی وہ اللہ کو بھی کوئی موڈی بنا دیتے ہیں، جب مرضی ہوا کرے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ثم یتوب اللہ پھر اللہ متوجہ ہوتا ہے، من بعد اس کے بعد، ذالک وہی، علی من یشاء اس پر جو یہ چاہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ متوجہ ہوا وہی اس پر جو یہ چاہے، اور اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے مومنو، اس کے سوا نہیں کہ مشرک پلید ہیں، لہذا وہ قریب نہ جائیں اس حال کے بعد مسجد حرام خانہ کعبہ کے، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تمہیں جلد غنی کر دے گا اپنے فضل سے،
اگر چاہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، انما المشرکون نجس، بے شک جو ملاوٹ کرنے والے ہیں آلودہ ہیں۔ نجس کا مطلب آلودگی، جس کے ساتھ ملاوٹ ہو، تو اسی لیے نجس کو یہ لوگ پلید پلید کیا ہوتا ہے عربی میں؟ پے تو ہے نہیں نا، تو اصل میں نجس کیا ہے؟ آلودہ، جو نتیجہ نہیں دیتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، صاف نہیں رہتا۔ فلا یقربوا، پس وہ قریب نہیں ہو مسجد الحرام، چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ، بعد عامہم ھذا، بعد اس کے یہ عام ہونے کے۔ یہ عام کا ترجمہ عام ہی ہے، سال نہیں ہے۔ عام لوگ، عام طرح، یہ جہاں بھی قرآن میں عام آیا ہے یہ عام کے لیے آیا ہے، سال کے لیے نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، عیلۃً، محتاجی کا، فسوف، پس ان قریب، یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں بے پرواہ کر دے گا، من فضلہ ان شاء، اگر یہ چاہت ہو اس کے فضل سے۔ آپ کا کام ویسا ہوگا تو ویسے ہی ہوگا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اے یہ ماننے والے لوگوں، بے شک جو ملاوٹ کرنے والے ہیں آلودہ ہیں، بس وہ یہ ان کے عام ہونے کے بعد چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے قریب نہیں ہوں۔ اور اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہو، پسند قریب اللہ اگر یہ چاہے اپنا فضل سے وہ تمہیں بے پرواہ کر دے گا، بے شک اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تم ان لوگوں سے لڑو جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام جانتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور وہ نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ قاتل الذین، جھگڑو ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں مانتے ہیں، باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ کو اور نہ اگلے دورانیے کو، نہ آخری دورانیے کو، ولا یحرمون، اور نہ وہ چھوڑتے ہیں، ما حرم اللہ و رسولہ، جو چھڑوا رہا ہے اللہ یعنی اپنے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ لا یدینون دین الحق، اور نہیں وہ لین دین کرتے ہیں حق کے نظام کے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں الکتاب دی گئی، حتی، یہاں تک کہ، یؤتوا الجزیۃ، وہ عطا کر دیں نتیجہ، عن یدن، قوت کے بارے میں، وہم صاغرون، اور وہی چھوٹوں میں سے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، تم ان لوگوں سے جھگڑو جو اللہ کو اور آخری دورانیے کو نہیں مانتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کا پیغام دینے والا چھڑواتا ہے وہ اسے نہیں چھوڑتے ہیں، اور وہ جن لوگوں کو الکتاب دی گئی ہے ان سے الحق، ان حقیقی نظام میں لین دین نہیں کرتے، یہاں تک کہ قوت کے بارے میں وہ بدلے میں حفاظت عطا کریں اور وہ چھوٹے ہو جائیں، یعنی انہیں چھوٹا ہونا ہے یا ذلیل ہوں، دونوں بات کر سکتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ نے مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ باتیں ہیں ان کے منہ کی، وہ ریس کرتے ہیں پہلے کافروں کی بات کی، اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، دیکھیے، وقالت الیہود، اور ہدایت یافتہ جماعت کہتی ہے، خود ساختہ ہدایت یافتہ جماعت کہتی ہے، یہود اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو کہتے تو ہدایت یافتہ ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اصل میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلمات کو اس کے موضوع سے تبدیل کرتے ہیں، انہیں کو یہود کہا گیا ہے۔ تو خود ساختہ ہدایت یافتہ جماعت کہتی ہے عزیر ابن اللہ، عذر کہا جاتا ہے تعظیم اور مدد کو، جیسے کتاب کے ساتھ بھی ہے، کتاب سے بھی ہے کہ جب کتاب سامنے آئے تو ان کے ساتھ عذر بن جاؤ، وہاں بھی عین زیر آمد، عین زیر، کوئی ریزن پیش کرو، نہیں وہ نہیں، وہ الگ سی چیز ہے۔
تو ہدایت یافتہ جماعت کہتی ہے تعظیم اور مدد دینا اللہ کی بنیاد ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو خود ساختہ ہدایت یافتہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بس تعظیم اور مدد دینا ہی اصل میں اللہ کی بنیاد ہے۔ بس معاشرے کو بنانے کی، اپنے اوپر لاگو کرنے کی فکر نہیں ہوتی، بس وہ کہتے ہیں کہ وہ بس تعظیم اور مدد دو، یہی ہے۔ جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی وقالت النصارى، اور کہتی ہے مددگار جماعت جو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں مددگار، وہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، کہ اللہ کی بنیاد مسیحا بننا ہے، بس مسیحا بن جاؤ، یہی اللہ کی بنیاد ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، تو وہی ان کی باتیں ان کی افواہوں کی ہے۔ افواہ کہتے ہیں غلط بات کو پھیلا دینا، یہ ان کی منہ کی نہیں بلکہ افواہی، اردو میں بھی افواہ کہتے ہیں۔ افواہ وہ بات جو ہوتی نہیں ہے اور اس کو پھیلا دی جاتی ہے، اس کو افواہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، ان کی افواہیں ہیں، یا ان کی منہ کی بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قول الذین کفروا من قبل، انکار کرنے والے لوگوں کی بات پہلے سے ایسے ہی ہے۔ پہلے بھی انکار کرنے والے یہی کہتے تھے بس مسیحا بن جاؤ یہی کافی ہے، یا تعظیم اور مدد مددگار بن جاؤ بس یہی کافی ہے، اصل بنیاد اللہ کی یہی ہے۔ بنیاد قرآن بتائے گا کیا کچھ ہے۔ تو قاتلہم اللہ، اللہ سے ان کا جھگڑا ہے، ان کا جھگڑا اللہ سے ہے، وہ اللہ سے جھگڑا ہے کہ بس ایسا کر لو ہو جائے گا۔ انا یوفکون، تو کہاں وہ الزام تراشی کرتے ہیں، افک کہتے ہیں الزام تراشی کو، تو کہاں وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، یا کہاں بہکے جا رہے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور خود ساختہ ہدایت یافتہ جماعت کہتی ہے تعظیم اور مدد دینا اللہ کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہہ دیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اس سے کچھ نہیں ہے۔ اور مددگار جماعت کہتی ہے مسیحائی اللہ کی بنیاد ہے، مسیح اللہ کا بیٹا یہ بھی کوئی نہیں کہتا۔ وہی ان کی باتیں ان کی افواہوں یعنی ان کی منہ کی ہیں۔ پہلے سے انکار کرنے والے لوگوں کی بات وہ ایک جیسی ہی ہے، اللہ سے ان کا جھگڑنا ہے، وہ کہاں الزام تراشی کرتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما یشرکون۔ انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ معبود واحد کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے یہ پکڑ لیا ہے، یہ اخذ کر لیا، یہ پکڑ لیا ہے۔ احبارہم، خبر کہا جاتا ہے کسی چیز کو عمدہ اور خوشنما بنا دینا، تو علماء کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں، بس روزہ رکھ لو تمام گناہ معاف، فجر کی نماز پڑھ لو دن بھر کے تمام گناہ معاف، پھر سحر پڑھ لو پھر گناہ معاف، بس یہ گناہ معاف کرواتے رہتے ہیں پھر گناہ کرتے رہتے ہیں، بڑا خوشنما بنا کے رکھ دیا، یہ عمل کر لو حج کر لو ماں کے پیٹ سے صاف ہو گئے، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو خبر اصل میں خوشنما بنا دینا، اچھا دکھا دینا، اس کی بات ہے۔ تو انہوں نے پکڑ لیا ہے اپنے عمدہ اور خوشنما بنانے والوں کو، وہ رہبان ہوں، رہب کہا جاتا ہے احتیاطی طور پر ڈرنے کو، چوکنا ہونے کو، تو اپنے ڈرانے والوں کو یا چوکنا کرنے والوں کو، احتیاطی طور پر بچنے والوں کو، ڈرنے والوں کو۔ ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے ربوبیت والا، اللہ کے علاوہ سے پالنے والا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیحا بن جانا خوب بہاؤ دینے کی بنیاد پر، یعنی خوب بہاؤ دینے کی بنیاد پر مسیحا بن جانا کہ ہم بڑا دینے والے ہیں، لوگوں کی مددگار کر رہے ہیں، اس کو بھوکا نہیں مدد، اس کی فلاں مدد کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اپنا بنا رہے ہیں۔ وما امروا، اور جو یہ معاملہ دیا جا رہا ہے، الا لیعبدوا الہ واحدا، کہ صرف تابعداری کرنے کے لیے ہو حاکم یکتا کی، یکتا حاکم کی تابعداری کرنے کے لیے ہو۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی حاکم صرف وہی، سبحانہ، ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اما یشرکون، اس کے بارے میں جو یہ ملاوٹ کیا کرتے ہیں۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، انہوں نے اپنے عمدہ و خوشنما بنانے والوں یعنی علماء اور اپنے احتیاطاً بچنے والوں مشائخ یعنی مسیحائی کی بنیاد پر خوب بہاؤ دینے والوں کو اللہ کے علاوہ سے پالنے والا پکڑا ہے، اور جو انہیں معاملہ دیا گیا ہے صرف یکتا حاکم کی تابعداری کے لیے، کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہی ہے، ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اس کے بغیر نہ رہے گا
مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے خواہ کافر پسند نہ کریں. یریدونا وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا یہ کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ بافواہہم اپنی افواہوں کو سے اللہ کی روشنی کو، اللہ کی روشنی کو اپنی افواہوں پر بجھا دیں. ویاب اللہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، الا سوائے ان یتم نورہ یہ کہ وہ مکمل کرے اپنی روشنی کو. اب دیکھیے یہاں یتیمہ یہ اسی سے تیمم بھی نکلا ہے، یہاں پورا کر نہیں کر رہے، یہاں تیمم نہیں کروا رہے. تو سوائے یہ کہ مکمل کرے اپنی روشنی کو، ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ انکار کرنے والوں کو کراہیت ہو، ناپسندیدہ ہو. تو اس کا رواں ترجمہ جو بن گیا، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی افواہوں پر بجھا دیں، اور اللہ قبول نہیں کرتا ہے سوائے یہ کہ اس کی روشنی کو وہ مکمل کریں اور خواہ انکار کرنے والوں کو کراہیت ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام دینوں پر غلبہ دے خواہ مشرک پسند نہ کریں. هو الذی وہی ہے جو کہ ارسل رسولہ بھیجا ہے اپنے پیغام دینے والوں کو، بالہدی ہدایت پر، ودین الحق اور حقیقی نظام، لیظہرہ علی الدین کلہ نمایاں کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے نظام پر ہر ایک اس سے، ولو کرہ المشرکون اور اگر کراہیت ہو ملاوٹ کرنے والوں کو. تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، وہی ہے جو کہ اپنا پیغام دینے والوں کو ہدایت یعنی دین الحق، حق والا نظام کو بھیجا ہے، ہر ایک نظام پر اسے ظاہر یعنی نمایاں یا غالب کرنے کے لیے، اور اگرچہ ملاوٹ کرنے والوں کو کراہیت ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں، بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو، آگاہ کر دو. اب بتائیے کہ عذاب بھی کہیں خوشخبری ہوتی ہے، اور صرف سونا اور چاندی، اب تو اس سے کافی مہنگی مہنگی چیزیں آ گئی ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اے یہ ماننے والے لوگو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان بے شک کثرت سے یہ جو خوشنما بنا کر دینے والے ہیں اور جو احتیاطی طور پر بچنے والے یا چوکنا کرنے والے ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل ضرور وہ حاصل کر کے برتتے ہیں لوگوں کا مال ناحق پر، باطل طریقے پر. ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ کرتے ہیں. والذین اور جو لوگ یکنزون وہ جو جمع کرتے ہیں، ذہب کہتے ہیں مٹا دینے کو، جیسا نا وہی سیئات برائیاں کو مٹا دیتا ہے. ہاں یہ کنز ہے نا، خزانہ اس سے نکلا ہے، جمع کرنا. اور فضہ کہتے ہیں جمع ہو کر منتشر ہونے کو. سونا نہیں ہے اس کے معنی، سونا ذہب نہیں ہے، ذہب کہتے ہیں مٹا دینے کو، لے جانے کو. اور متعدد جگہ جب آیا وہاں ذہب کا یہی کرتے ہیں، سوائے یہ جہاں ان کو سونا بنانا ہوتا وہیں کرتے ہیں. فضہ جمع ہو کر منتشر ہونے کو، جس طرح سورہ جمعہ میں کہ جب صلاۃ مکمل ہو جائے پھر منتشر ہو جاؤ، تو وہاں بھی وہ فضو لفظ ہے، یہ اسی سے. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور وہ کھلا نہیں رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں. فبشرہم بس انہیں آگاہی دو، بعذاب علیم دردناک سزا کی. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اے یہ ماننے والے لوگوں، بے شک بہت سے عمدہ و خوشنما بنانے والے اور احتیاطاً بچنے والے وہ ضرور ناحق یعنی باطل پر لوگوں کے مالوں کو حاصل کر کے برتتے ہیں، اور اللہ کے راستے کے بارے میں وہ زبردستی روکتے ہیں. اور لوگ وہ مٹانے یعنی لے جانے کو اکٹھا ہوتے ہیں اور تمہیں جمع کر کے منتشر کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں اسے کھلا نہیں رکھتے ہیں،
بس انہیں دردناک سزا کی آگہی دے دو۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، بس مزہ چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اب یہ کیا دیکھیے، یوم یحما علیہا، وہ دورانیہ اس پر جو حمایتی والا ہے۔ یحما جو ہے وہ دہکانے کے لیے نہیں ہے، حمایت کے لیے لگ رہا ہے، حمایتی اسی سے نکلا ہے۔ تو حمایت والا دورانیہ اس پر، فی ناری جہنم، بدحالی کے جلنے میں، تو فتکوا بہا، پس تکلیف پہنچاتا ہے اس کو، جباہم، ان کی جبینوں کو، وجنوبہم، ان کا کسی بھی جانب ہونا، وظہورہم، ان کا کہیں نمایاں ہونا، غالب ہونا، ظاہر ہونا، ھذا، یہ، ما کنزتم، جو تم نے جمع کیا، لانفسکم، اپنی نفسیات کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم یہ جمع کیا کرتے تھے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، بدحالی کے جلنے میں اس پر حمایت کا دورانیہ ہے، بس اس پر ان کی پیشانیوں یعنی ان کی جبینوں، ان کا کسی بھی جانب ہونا اور ان کا غلبہ انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ ہے جو تمہارا اپنی نفسیات کے لیے اکٹھا ہونا ہے، بس چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 حرمت والے رب کے مہینے ہیں، ادب کے مہینے ہیں، یہی ہے درست دین، پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں یہ کہیں نہیں لکھا کہ سال میں 12 مہینے، اگر اس ترجمے کو بھی صحیح مان لیا جائے تو جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا جب سے 12 مہینے ہیں، تو کتنے مہینے گزر گئے پتہ لگ جائے تو ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا قیامت کب آئے گی، کتنے مہینے بچ گئے۔ پھر 4 مہینے انہوں نے حرمت والا کر دیا، تو وہ 4 مہینہ پتہ نہیں گزر گیا یا آنے والا ہے، کون سا ہے یہ بھی نہیں پتا، اس کا نام بھی نہیں دے رہا ہے۔ پھر کہہ رہے کہ یہ جو ہے یہ درست دین ہے، تو درست دین کیا صرف مہینوں میں ہی ہوتا ہے؟ تو یہ ہے کیا، ذرا اس کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ ان عدت الشہور، بے شک تیاری ہے صورتحالوں کی، عدت کہتے ہیں تیاری کو، شہور شہر کی جمع ہے، شہر کہتے ہیں صورتحال کو، تو بے شک جو صورتحالوں کی تیاری ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، 12 شہرن، تعریفی معاشرتی صورتحال، سنا تعریف کو کہا جاتا ہے، اشر معاشرے کو کہا جاتا ہے، اور شہر صورتحال کو، تو تعریفی معاشرتی صورتحال، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی پابندی میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دورانیے سے جو اس نے بلندی اور پستی کو پیدا کیا تھا، چاہے آپ اس کو آسمان اور زمین بھی لے لیں، تو جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور اس میں مضبوطی جو ہے چھوڑ رکھا ہے۔ اربع مضبوط کو کہا جاتا ہے، حرم حرام چھوڑ دینا۔ حرمت کیسے بن گیا؟ حرام ہر جگہ حرام ہی ہوگا، کہیں حرمت اور کہیں حرام، یہ 2 متضاد بات آ جاتی ہے، 2 متضاد لفظ کا، یعنی ایک لفظ کا 2 متضاد ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ کر دیتے ہیں، ذالک الدین القیم، تو وہی نظام ہے ڈٹ جانے والا جس کو چھوڑ رکھا ہے، جو چھوڑ رکھا ہے تم نے، کیونکہ اللہ نے جو تعریفی معاشرتی صورتحال بتایا اس کتاب میں، ہم نے اس تعریفی معاشرے کو بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اس کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ یہی نظام ڈٹنے والا ہے۔ دنیا میں آج کہیں قرآن کا نظام نافذ نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ظلم نہیں کرو ان میں اپنی سوچوں پر، اپنی نفسیات پر۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور تم جھگڑو ملاوٹ کرنے والوں سے پورے کے پورے، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسا کہ وہ تم سے جھگڑتے ہیں پورے کے پورے۔ واعلموا، اور جان لو یہ، ان اللہ، یہ کہ اللہ، مع المتقین، پابندی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ صرف
متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی والا بنانا چاہتا ہے. تقوی کی تعریف 2 کی 177 میں گزر گئی کہ متقی کون ہوتا ہے، وہ پہلے ہی ہو چکا ہے. تو بہرحال اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، بے شک اللہ کے نزدیک صورتحالوں کی تیاری خوب تعریفی معاشرتی صورتحال اللہ کی کتاب میں ہے. اس دورانیے سے بلندیوں اور پستی کو پیدا کیا تھا، اس سے مضبوطی ہے، چھوڑا ہوا ہے، وہی ڈٹ جانے والا نظام ہے. بس تم ان میں اپنی نفسیات سے ظلم نہیں کرو اور تم ملاوٹ کرنے والوں سے سب کے سب لڑو جیسا کہ وہ تم سے سب کے سب لڑتے ہیں، اور یہ جان لو یہ کہ اللہ پابند رہنے والوں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. جو مہینے کا ہٹا کر آگے پیچھے کرنا ہے کفر میں اضافہ ہے. اب اس میں مہینے کا ہٹانا کہاں لکھا ہوا، لیکن بہرحال کیا ہوا ہے. اچھا، اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں اور اس مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام کی ہے. سو وہ حلال کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا. ان کے برے اعمال انہیں مزین کر دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سارا الزام اللہ پر ڈال دیا. سمجھ میں آنے والی. اچھا، بہرحال یہ کیا ہے، اس کو دیکھنا. انما النسیء، بے شک جو اسے بھلا دیتا ہے، اثنا عشرہ شہرن کو جو بھلا رہا ہے، جو اللہ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے تعریفی معاشرتی صورتحال، بے شک جو اس کو بھلا رہا ہے، زیادۃ فی الکفر، تو یہ انکار میں زیادتی ہے، انکار میں زیادہ ہونا ہے. یضل به الذین کفروا، بھٹک جاتے ہیں اس سے انکار کرنے والے لوگ. یحلونہ عاما، اسے اپنا لیتے ہیں عام طور پر، جب اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا تو اپناتے بھی ہیں کہ ہاں یہی والا نظام چاہیے. ویحرمونہ عاما، اور اسے چھوڑ دیتے ہیں عام طور پر، جہاں دیکھتے اپنا نقصان کچھ نظر آ رہا ہے یا پھنستے ہوئے نظر آ رہا ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں. لیواطئوا، وطئوا کہا جاتا ہے پاؤں تلے روند دینے کو، تو وہ پاؤں تلے روندنے کے لیے ہیں. عدۃ ما حرم اللہ، وہ تیاری جو اللہ نے حد چھوڑوایا ہوا ہے، اللہ سے جو تیاری چھوڑ رکھا ہے اس کو پاؤں تلے روندنا چاہیے. انہوں نے اللہ کے یعنی اثنا عشرہ شہرن کو پاؤں تلے روند دیا ہے اور جو اللہ چھوڑوا رہا ہے اس کو ہی اپناتے ہیں. فیحلوا ما حرم اللہ، بس وہ اپنا لیتے ہیں جو اللہ چھوڑوا رہا ہے. زین لهم سوء اعمالهم، حالانکہ یہاں سے بالکل واضح ہو گیا کہ مزین ان کے لیے ان کے برے اعمال، یہ عمل کی بات ہو رہی ہے، مہینے کو آگے پیچھے کی بات ہی نہیں ہو رہی. اسی آیت میں وضاحت ہے، لیکن غور کریں، تدبر کریں، جب پتہ لگے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. یہ کہ اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا، یہ تو سر اللہ پر الزام ہے. پھر کوئی ہدایت لے اس کا کوئی قصور نہیں ہے. جو انکار کرنے والی قوم وہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی. جیسی بات قرآن کی کرتے ہیں، نہیں جی ہم تو بغیر بخاری کے اس کو نہیں مانیں گے. بے شک جو اسے بھلائے انکار میں زیادہ ہے. انکار کرنے والے لوگ وہ اس سے بھٹکتے ہیں، وہ عام طرح اسے اپناتے ہیں اور وہ عام طرح اسے چھوڑتے ہیں. وہ تیاری کو پاؤں تلے روندنے کے لیے ہیں جو اللہ چھوڑواتا ہے. جو اللہ چھوڑواتا ہے پس وہ اسے اپناتے ہیں. ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین ہیں اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم گرے جاتے ہو زمین پر؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ سو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا. یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، اے ماننے والے لوگوں، ما لکم، کیا ہے تمہارے لیے، اذا قیل، جب کہا جاتا ہے، لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہارے لیے اللہ کے راستے میں نکلو یا الگ ہو جاؤ، انفرادیت پیدا کرو. نفر جو ہے اس سے نفری بھی بنی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایک نفری بنا لیں اللہ کے راستے میں، عام لوگوں سے الگ ہو جائیں، اس نظام سے نکلیں، اللہ کے نظام کی طرف آئیں. ان معنوں میں نکلنا ہے. ثاقل تم، تو ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو، تم بھاری ہوتے ہو. الی الارض، پستی کی طرف، تم پستی کی طرف ہی بھاری ہو رہے ہو. بلندی کی طرف آنے کے بجائے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے بجائے پستی کی طرف ہی بھاری ہوئے چلے جا رہے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، تم راضی ہو رہے ہو
دنیا کی زندگی کو آخرت میں سے، یعنی آخرت سے دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دے رہے ہو، اس پر اسے پسند کر رہے ہو. فما متاع الحیات دنیا، بس جو نظریہ ہے دنیا کی زندگی کا، متاع کہتا ہے اصل میں نظریے کو، جمع پونجی کو بھی لوگ کہتے ہیں متاع، لیکن اصل میں قرآن میں متاع جو آیا ہے وہ نظریے کے لیے آیا ہے. مال و متاع فی الآخرت، آخرت میں الا قلیل، صرف تھوڑا ہے. بس جو دنیا کی زندگی کا نظریہ ہے آخرت میں صرف تھوڑا ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ دیکھ لیں. اے ماننے والے لوگوں، تمہارے لیے کیا ہے جب تمہارے لیے کہا گیا اللہ کے راستے میں الگ ہو جاؤ، انفرادیت پیدا کر لو، تم پستی کی طرف بھاری ہوتے ہو؟ کیا تم آخرت سے دنیا کی زندگی کی رضا چاہتے ہو، یعنی پسند کرتے ہو؟ بس جو دنیا کی زندگی کا نظریہ ہے آخرت میں صرف تھوڑا ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر تم راہ خدا میں نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک، اور تمہارے سوا کوئی اور قوم بدلے میں لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الا تنفروا، صرف تم انفرادیت پیدا کر لو، تم الگ ہو جاؤ، تم نفری بن جاؤ. یعذبکم عذابا علیما، تو تمہیں سزا دے گا سزا دردناک. اگر تم اللہ کے نظام سے الگ ہٹ کر دنیاوی نظام کو ہی اپنی طرف، اسی کی انفرادیت پیدا کرو، اسی کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہو، تو پھر اللہ تمہیں سزا دے گا اور سزا دردناک ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ جلد بدل دے گا تمہارے علاوہ کسی قوم کو. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تو اصل میں یہ اللہ خود نہیں بدلتا ہے، نظام کی وجہ سے. اب جس طرح آج یورپین ترقی یافتہ زیادہ امن ہے، حالانکہ وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہے، لیکن کیونکہ اللہ کے احکامات کے زیادہ قریب ہے لہٰذا ان کو نتیجہ تو مل رہا ہے دنیا میں. ولا تضروه شيئا، اور وہ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں، کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے. یعنی کہ اللہ قدرت رکھنے والا، جو مرضی آئے کر دے، جادوگری اللہ کے یہاں نہیں ہے. قدر سے نکلا ہے قدیر، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، تو قدیر پیمانہ دینے والا، ہر ایک چیز کا پیمانہ اس نے دے دیا ہے، اور وہ اپنے پیمانے کے مطابق ہر چیز پابند ہے اس کی. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، صرف تم الگ ہو جاؤ، تمہیں سزا دے گا دردناک سزا، اور وہ تمہارے علاوہ قوم بدل دے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کرو گے، اور اللہ ہر ایک شے پر اندازہ دینے والا ہے. ایک ہر ایک شخص کو اللہ نے انفرادی طور پر کہہ دیا کہ تمہیں ہی الگ ہونا، اگر تم اس دنیا کی طرف آنا چاہ رہے ہو، پیمانہ اندازہ. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه ولا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر تم اس نبی پاک کی مدد نہ کرو گے تو البتہ اللہ نے مدد کی ہے جب کافروں نے انہیں نکالا تھا. وہ دوسرے تھے دونوں میں جب وہ دونوں غار سور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابوبکر صدیق سے کہتے تھے گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس نے ان پر اپنی تسکین نازل کی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہیں دیکھے، اور کافروں کی بات پست کر دی، اور اللہ کا کلمہ بول بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اس میں نہ کہیں رسول لکھا ہے اور نہ ابو بکر لکھا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ملا دیا. اچھا یہ ہے کیا؟ الا تنصروہ، صرف تم اس کے مددگار ہو جاؤ. فقد نصرہ اللہ، بس یقینی جو اللہ سے اس کی مدد ہے، اللہ کے احکامات کے تحت جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ سے ان کی مدد ہوگی، تو آپ بھی اس کے مددگار ہو جائیں. اذ اخرجہ، جب وہ نکالتے ہیں، الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگ، جب اسے انکار کرنے والے لوگ نکالتے ہیں. جب آپ صرف قرآن کی بات کریں گے تو جو قرآن کا انکاری وہ آپ کو معاشرے میں آپ کا بائیکاٹ کرنا شروع کرتے ہیں، نکالنا شروع کرتے ہیں، تو آپ اسی کے مددگار بنیں گے جو اللہ کے نظام کے ساتھ مددگار بن کے کام کر رہے ہیں. ثانیس نہیں ہے، جیسے پہلے بھی کہا کہ ثنا سے ہے، یہ تعریف دینے والا، اور اسنین دو کا صیغہ ہے، تو دونوں تعریفی میں سے تعریف دینے والا. دو تعریفی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو دو آدمی سمجھا رہے ہیں، تو اس تعریف میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے بات کے پابندی کون اختیار کر رہا ہے، آپ کو اس کی کرنا ہوگا. تو ثانی اثنین، دونوں تعریف دینے والوں میں سے تعریف دینے والا، اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار، گہرائی میں سے،
غور و خوض میں تھے. یہ غار ہوئی یہ یعنی مٹی کھود کر کوئی غار میں نہیں چلے گئے, کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں ہوئے, بلکہ غور و فکر میں رہے, گہرائی میں, گہرائی سے بات کو سمجھ رہے ہیں. اذ یقولو, جب یہ کہتا ہے, لصاحبہ, اپنے ساتھی کے لیے, کیونکہ دونوں سمجھنے والے ہیں, تو ایک کہتا ہے لا تحزن, تم حزن میں مبتلا نہیں ہو, تم غمگین نہیں ہو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ دونوں کا مقصد تعریفی معاشرے کو سامنے لانا ہے. فہم کے فرق ہونے کی وجہ سے ان میں ایک دوسرے میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اسی کی وضاحت ہو رہی کہ اگر دو شخص ایسے ہیں جو گہرائی میں جا رہے ہیں, نکال رہے ہیں, تو وہ دیکھ لیں کہ دونوں کی گہرائی میں سے کون ہے, اور وہ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے اپنے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہے, غمگین نہیں ہو. حق بات سامنے آ جائے گی. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, بس اللہ سامنے لے آتا ہے اپنا سکون, اپنا ٹھہراؤ اس پر. وَأَيَّدَهُ, اور اسے قوت دیتا ہے, بے جنود, لشکروں پر, اسے قوت دیتا ہے لشکروں سے. یعنی لوگ اس کے ماننے والے زیادہ, جو غور و فکر والے ہوتے ہیں, جو ماننے والے ہوتے ہیں, جو سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں, تدبر والے ہوتے ہیں, وہ اس کے ساتھ اس کی قوت بن جاتے ہیں. لم تروا, تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, اور بنا دیا کلمہ بات, الذین کفروا, انکار کرنے والے لوگوں کی, سفلا, پسترین. جس طرح اسفل سافلین سورۃ 3 میں ہے نا, جب تم نے ایسے ثم ردنا اسفل سافلین, تو سفل کہتے ہی پستی کو, انتہائی پستی کو, نیچے درجے میں. تو بنا دیا انکار کرنے والے لوگوں کی بات کو پست والا. انہوں نے بھی صحیح کرا. وہ کلمۃ اللہ العلیٰ, اور جو اللہ کی بات ہے اسی کو بلندی ہے, اسی کو اعلیٰ ہونا, اسی کو بلندتر ہونا. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ غالب ہے, حکم دینے والا ہے. اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا, صرف تم اس کی مدد کرو, بس یقینی اللہ سے اس کی مدد ہے جب انکار کرنے والے لوگ اسے نکالیں. دوسرا ان کا تعریف شدہ, جب وہ دونوں گہرائی میں ہوں, جب وہ اپنے ساتھیوں کے لیے یہ کہیں تم غمگین نہیں ہو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل کیا اور اس کے لشکروں پر قوت دیا, تم نے اسے نہیں دیکھا, اور انکار کرنے والے لوگوں کی باتیں پستر بنایا, اور اللہ کی باتیں وہی اعلیٰ تر ہیں, اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم نکلو ہلکے ہو یا بھاری, اور اپنے مالوں سے جہاد کرو اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. انفروا یعنی انفرادیت اختیار کرو, الگ ہو جاؤ. خفافا وثقالا, ہلکے یا بوجھل, ہلکے یا بھاری پن, ثقل پہلے بھی ہے, بھاری پن. وجاہدوا باموالکم, اور جد و جہد کرو اپنی مالوں پر, وانفسکم, اور اپنی نفسیات پر, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم, وہی تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو. اس کا رواں ترجمہ ہو گیا, الگ ہو جاؤ ہلکے اور بھاری, اور تم اپنے مالوں اور اپنی نفسیات پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو, وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقۃ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون. اگر مال غنیمت قریب اور سفر آسان ہوتا تو آپ کے پیچھے ہو لیتے, لیکن دور نظر آیا انہیں راستہ, اور اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اب یہ اچانک مال غنیمت اور سفر وغیرہ سب کہاں سے کر دیا پتہ نہیں. یہ کیا دیکھنا, لو کانا ارزن, اور اگر ہے پیش کرنا, عرض کہتے ہیں, عرض کیا, عرضی, تو اگر یہ پیش کرنا ہے, قریباً تو قریب ہے, وہ سفراً, اور سفر ہے, یہ علمی سفر ہے, پہلے بھی سفر کا بتا چکا ہوں. قاصداً, قصد کرنا, یعنی کہ وہ ارادہ کرنا. پیغام پہنچانے والے کو اردو میں قاصد کہا جاتا ہے, اس میں اصل میں قصد کہتے ہیں پختہ ارادے کو. قصدن ہے نا, اس لیے. لا تبعو کا, تو ضرور تم اس کی اتباع کرنا, ولکن بعدت, اور لیکن دوری ہے, علیہم الشقۃ, ان پر, جو یہ شق سے نکلا, شقۃ یعنی پھٹ جانا, الگ ہو جانا, شق القمر بھی اس سے نکلا ہے. تو یہ اصل میں پھٹ جانا, الگ ہو جانا, شق دیتے ہیں نا, زمین شق ہو جائے, اردو میں بھی کہا جاتا ہے. تو ان پر جو وہ تو تے آ گیا نا, پہلے تمہارا. اچھا, وسیحلفون باللہ, اور جلد وہ یہ حلف لیں گے اللہ پر,
لو استطعنا کہ اگر جلد ہم اطاعت کرتے، لخرجنا معکم ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم وہ ہلاک کرتے اپنی نفسیات کو، واللہ یعلم اور اللہ یہ جانتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک وہ ضرور جھوٹوں میں سے ہیں۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، اگر پیش کرنا قریب ہوا اور ارادہ واضح کرنے کا ہو، اگر پیش کرنا قریب ہو اور ارادہ واضح کرنے کا ہو تو وہ ضرور تمہاری اتباع کریں گے، اور لیکن تمہیں شک کرنا یعنی تمہارا شرازہ بکھیرنا ان پر بہت دور ہے، اور جلد وہ اللہ کا حلف لے لیں گے یعنی اللہ کی قسم کھا لیں گے کہ اگر ہم جلد اطاعت کر سکتے یا ہم سے ہو سکتا ہے، استطاعت یہ لوگ کر دیتے، حالانکہ یہ استطاعت نہیں ہے، جلد اطاعت کرنی ہے، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی نفسیات کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ یہ جانتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب سوال جواب کریں جو کچھ کرنا ہے۔ السلام علیکم۔